میں نے سب کی سنی اور السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کل سے ایک خبر دیکھی اور سننے کا مکمل اس کو حوصلہ نہیں ہوا. فیصل آباد میں ایک لڑکی کا رشتہ مانگا کسی نے. یہ اب ڈان میں بھی یہ تفصیل سے یہ خبر آ چکی ہے اور باقی بھی جگہوں پہ اور پرچہ شرچہ بھی ہو چکا ہے. لیکن اب اس لڑکی نے رشتے سے انکار کیا اور مدینہ اپنا یونیورسٹی ٹاؤن فیصل آباد کی رہائشی اور وہ جو شیخ صاحبان تھے جنہوں نے رشتہ مانگا ہوا تھا انہوں نے بالجبر اس کو اور اس کے بھائی کو کڈنیپ کیا، زبردستی لے گئے، پھر اس کے ساتھ جبری طور پر دسترازی اور جو بھی کوششیں ہوتی ہیں اس طرح کی وہ کیں، اس کو ٹارچر کیا اور خبروں میں یہ لکھا ہوا تھا اس سے جوتے چٹوائے گئے. انسلٹ. اس کی ایک ابرو یعنی یہ بھووں میں سے ایک وہ مونڈ دی گئی اور سر کے بال اور اس طرح. یہ سارے کے بعد پرچہ ہو گیا، ایف آئی آر ہوئی، پھر وہ گرفتار ہوئے. مرکزی ملزم کی ابھی لیٹسٹ اپڈیٹس کے مطابق ضمانت بھی ہو گئی 50,000 کے مچلکوں پر. پتہ نہیں صاحب اولاد ہوں تو بچے کا درد محسوس ہوتا ہے اور اپنی بہنوں بیٹیوں کا ذہن میں ہو تو پھر اس طرح کی خبر کو فردر سنا نہیں جا سکتا. ہم 7ویں 8ویں میں تھے تو ہمارا ایک سینئر کزن جو مرحوم ہو چکا، فوت ہو چکا، وہ اس وقت اسکول میں کہیں 9ویں 10ویں میں تھا اور وہاں ڈیبیٹس میں حصہ لیا کرتا تھا. لیکن رہائشی گاؤں کا ہی اور گاؤں سے قریب جو اسکول ہے وہاں اس میں اس کا شعر کا کوئی ہلکا پھلکا ذوق تھا، پہچانتا تھا، سنتا تھا. پھر اسی طرح وہ ڈیبیٹس میں آیا تو وہ جب اپنی ڈیبیٹس کی تیاری کر رہا ہوتا تھا تو ہم اس وقت اس کے جونیئر تھے، اس کے چھوٹے کزنز تھے، تو ہم بھی چھٹیوں میں وہاں کہیں ہوں اگر گاؤں میں تو اس کی اوور ہیئرنگ کے طور پر جب وہ رٹے لگا رہا ہوتا تھا تو وہ ہم سن لیا کرتے تھے اور بعض جملے اس کے رہ گئے ہیں ہمارے سماعت میں اور حافظے میں. وہ اوپننگ پیراگراف اپنی ڈیبیٹ کا یوں نکالتا تھا، اٹھاتا تھا کہ صاحب صدر اور معزز سامعین کر کے اس کے بعد اس نے کہنا کہ فلاں لڑکی اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی، اشرف نے نسیمہ کو اغوا کر لیا، اور اس طرح کی 3-4 خبروں کی جو لائنیں وہ بول کے اس کے بعد کہتا ہے صاحب صدر. اس طرح کی خبریں ہمیں روز اخباروں میں پڑھنے کو ملتی ہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ ہم ان خبروں کو پڑھ کے کوڑنے کے بجائے وہ تراشے کاٹ کے اپنی جیبوں میں لیے پھرتے ہیں اور ان سے لذت اٹھاتے ہیں. سادہ سی اس وقت کی ڈیبیٹ تھی، اسکول کی ہوگی، لیکن جس بھی ٹیچر نے اس کو لکھ کے دی تھی اور رٹے لگوائے تھے اس نے وہ نفسیاتی عارضہ جو سوسائٹی کو لاحق تھا اور ہے اس کی طرف نشاندہی کر دی. یہی وجہ ہے کہ میں اکثر خبریں تفصیل سے پڑھ لیتا ہوں، سن لیتا ہوں، کچھ نہیں، جو ہو رہا ہے سو ہو ہی رہا ہے، لیکن یہ والی خبر یا یہ جو اس کے بارے میں جو ویڈیو اویلیبل تھی، میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو سن نہیں سکا کہ یہ کیا حرکت ہے. بیج چیزوں کے بہت پرانے ہوتے ہیں، ان کو چھتنار درخت بننے میں نیکی ہو یا بدی ہو ٹائم لگتا ہے، اور جڑیں اور تنا مضبوط کر کے پھر کھڑے ہو جانا، پھر جن کو اکھاڑ پھینکنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. وہ ہر 2 قسم کی چیزوں کے بیجوں کے لیے ایسا ہی پروسیس ہے. اس واقعے کو مین تو بتا دیا، خبروں میں بھی آ چکا ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ شاید عرض کیا تھا کہ
ایک ملا نے شمالی علاقہ جات میں، اس وقت ایک تحریک تھی جو ان کے بعد میں جو دیر چترال میں شکلیں بنی ہیں طالبان کی اور نیک محمد اور صوفی محمد اور اس طرح کے لوگوں کی، یہ ان سے ذرا پہلے کی، ایک دہائی پہلے، کیونکہ ابھی وہ پروسیس میں تھے۔ اس مولوی نے فتویٰ دیا، اور فتویٰ یہ تھا کہ این جی او کی جو عورت آپ کو ان علاقوں میں، شمالی علاقوں میں ادھر کام کرتی ہوئی نظر آئے کسی پروجیکٹ کے، اس کو پکڑ کے زبردستی گھر لے جائیں اور اس سے نکاح کر لیں۔ تحریک نفاذ شریعت محمدیہ یہ تحریک تھی جس کے سربراہ کا یہ فتویٰ تھا، اور بڑی بڑی سرخیوں سے یہ چھپا اخباروں میں۔ فاروق اقدس ان دنوں جنگ کے میگزین ایڈیٹر ہوتے تھے، جنگ راولپنڈی کے۔ تو میں نے اس کے جواب میں ایک پورا رائٹ اپ لکھا، اور اس رائٹ اپ کو بجائے بھجوانے کے میں فزیکلی خود لے کے وہاں مریڑ چوک والے جو مری روڈ پہ اس وقت دفتر تھا، اب بھی شاید وہیں ہوگا جنگ کا، وہاں ان کو لے جا کے دیا۔ میں نے اس میں یہ لائن لی تھی کہ یہ جو تحریک نفاذ شریعت محمدیہ کے سو کالڈ یہ کوئی جو بھی صاحب ہیں، مولانا، مولوی، ملا بلکہ، اس نے تو یہ فتویٰ دے دیا، اور آپ کے اخباروں میں چھپ بھی گیا، اور بلے بلے بھی ہو گئی، اور ابھی ضیاء کو مرے کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، اور باقیات ضیاء کی ابھی بالکل تر و تازہ تھیں، انہوں نے ابھی موجودہ شکل اختیار نہیں کی تھی جو ٹیم ڈاؤن ہونے اور کنارے گھسنے کے بعد بنتی ہے۔ پولیٹیشین اور سیزنڈ پولیٹیشنز کی حیثیت تو بعد میں جا کے ملتی ہے نا۔ تو اس زمانے میں جناب یہ بڑی بات ہو گئی ہے، اچھا جی ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا لیکن بدقسمتی آپ ساروں کی یہ ہے، اور ہم عامت الناس کی ایک خوش قسمتی یہ ہے کہ جس ممبر اور جس شریعت کے نفاذ کی تحریک نفاذ شریعت محمدیہ کے یہ لوگ آج چیمپئن بن رہے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، وہ اس طرح کی جو ذہنی بددیانتیوں کے بالکل کراس دا کرنٹ، بالکل ڈایامیٹریکلی ڈیفرنٹ فرمان پہلے سے جاری کر چکے ہیں، فرما چکے ہیں، اور ان کے فرمان کے ہوتے ہوئے ان ملوانوں کی فتووں اور ان کے چھپے ہوئے ڈاکومنٹس اور ان کے ورڈکٹس اور ان کے تحریکوں اور ان کے جتھوں کی حیثیت کیا ہے، اور ہم کہاں ان کو ریٹ کر سکتے ہیں، اور کہ کوئی حیثیت کیوں دے سکتے ہیں؟ کیوں مجبور کیا جا رہا ہے عامت الناس کو کہ وہ ان ملوانوں کی بات کو ان ایگزیکٹ ایشوز کے اوپر جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہلے سے موجود ہو؟ گئی